احسن اقبال صاحب ذرا یہ بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کرکٹ تو پاکستانیوں کو یونائٹ کرتی ہے لیکن سیاست جو ہے وہ ہمیں یونائٹ نہیں کرتی، تقسیم کر دیتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حامد بھائی صاحب، پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دوں گا آج جو بے مثال کارکردگی پاکستان ٹیم نے دکھائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بے مثال کارکردگی جو پہلے وطن وہاں اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گئے تھے، انہوں نے جس اتحاد یگانگت کا مظاہرہ کیا، جیسے وہ ٹیم کو بیک اپ کر رہے تھے، وہ بھی اتنی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ کرکٹ قوم کو متحد کر سکتی ہے، اس حد تک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس وقت ایک کرکٹر ہے جس نے پوری قوم کو انتشار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کاش کہ وہ کرکٹر بھی قوم میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا۔ اس وقت آپ دیکھیے پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں کہ ایک طرف ملک کو 30 ارب ڈالر کا جھٹکا لگا ہے کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے، جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کبھی کوپ میں، کبھی یونائٹڈ نیشنز میں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک اور سربراہ نہیں ہے۔ احسن صاحب، جس کرکٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو 22 سال پہلے آئے نا سیاست میں، اس سے پہلے بھی مجھے بتائیں کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں انہوں نے قوم کو کیسے متحد کیا، کب کیا تھا؟ دیکھیے، ایک موقع نہیں ہے، پاکستانی قوم نے کئی موقعوں پہ متحد ہو کے اپنے اتحاد کے ذریعے بڑے بڑے چیلنجز عبور کیے ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو میں آپ کو نیشنل ایکشن پلان کی دینا چاہوں گا۔ کیا دہشت گردی کا مقابلہ ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے سیاستدان متحد نہ ہوتے؟ کہ اگر نواز شریف صاحب سب کو ایک میز پہ نہ بٹھاتے اور اس میں سب شریک ہوئے، کیا 18ویں ترمیم کبھی منظور ہو سکتی تھی اگر پاکستان کے سارے سیاستدان مل کر اسے کامیاب نہ کرتے؟ کیا سی پیک کبھی کامیاب ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے سیاستدان مل کر اتحاد کے ذریعے سے کامیاب نہ کر سکتے؟ لاتعداد ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں جب بھی کوئی قومی چیلنج آیا سیاستدانوں نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ سوائے ایک شخص کے پورا ملک دوسری طرف کھڑا ہے، اور وہ ایک شخص مصر ہے کہ وہ اپنی انا کے لیے، اپنی خودی کے لیے یا اپنی کسی ضد کے لیے وہ قوم میں مسلسل انتشار پھیلائے اور قوم کو ایک دوسرے سے پولرائزیشن کے ذریعے لڑائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت، اور اگر ہم اس چیز کے آگے سرنڈر کریں گے تو اس کے سائے میں 20 انتہا پسند گروپ ایسے ہیں پاکستان میں جو اپنے اپنے ایجنڈاز لے کر نکل آئیں گے۔ تو ہم نے کیا اس ملک کے آئین اور جمہوریت کے ساتھ چلانا ہے، یا کسی قانون کے ساتھ، یا جتھوں کے ساتھ اور اس طرح کی بلیک میلنگ کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا ہم سب کو جواب دینا ہے۔ اچھا جی، شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ کیا جس طرح کرکٹ پاکستانیوں کو متحد کرتی ہے، آپ کے خیال میں ہماری سیاست بھی پاکستانیوں کو متحد کر سکتی ہے؟ دیکھیں، آج تو پہلی بات ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، شکر ہے اللہ کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 7-8 مہینے میں پہلی خوشی کی خبر ہم نے سنی ہے کہ ہمارے کرکٹ ٹیم نے ہمارے لیے خوشخبری کا باعث لے کر آئی ہے، ہم فائنل پہ پہنچ گئے۔ یہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ ملک میں رول آف لا اسٹیبلش ہو۔ ٹھیک 2 دن پہلے ہمارا ریفرنس تھا جسٹس عطر من اللہ صاحب، جو اب ایلیویٹ ہو گئے ہیں، اب نوٹیفیکیشن آج یا کل ہونے والا ہے۔ آپ نے وہاں پہ تقریر کی؟ وہاں میں نے اسپیچ کی، آپ تک پہنچا ہوگا۔ وہاں میں نے جو کوسچن ریز کیا، اور میں جواب دیتا ہوں آپ کے پاس جو عطر من اللہ صاحب نے فرمائے، میں نے کوسچن ریز کیے، ویدر دی رول آف لا ہیز بین اسٹیبلشڈ، آپ مطمئن ہیں؟ کیا ججز انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ٹرسٹ آف دی سٹیزنز آف پاکستان اور ایکچوئل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر ریسٹور ہو گیا ہے؟ کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی آف ججز اینڈ ادر ایلیٹس جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایسا ہمارے ہاں سسٹم ہے؟ کیا وائلیشن آف ہیومن رائٹس رک گئی ہے؟ کیا یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر کے ایلیگیشنز ہیں اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سیکیور ہیں سٹیزنز آف پاکستان کے؟ کیا سول سپریمیسی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن جو جمہوریت کی بنیاد ہوا کرتی ہے، کیا وہ ہمارے ملک میں موجود ہے؟ یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے۔ اور میں بڑا خوش ہوا، میرا خیال تھا کہ کچھ ججز میری ان باتوں سے ناراض ہوں گے، ظاہر میری تنقیدی ایک کریٹیکل ایک انالیسس تھا۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، آپ اپنے رپورٹر سے پوچھ لیجئے گا، انہوں نے کھل کے کہا سول سپریمیسی کا کانسیپٹ ابھی تک ہم ابھی صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، رول آف لا ناٹ اسٹیبلشڈ ان دی کنٹری۔ اور ہم نے جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تحریک چلائی تھی،
نو فروٹ فار ریزرٹس، اور اس کے بعد انہوں نے ساری باتیں جو میں نے کوسچنز ریز کیے تھے انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایلیٹس کا ملک بنتا جا رہا ہے، اور ایلیٹس کی جو ڈومیننس ہے اس کے نتیجے میں جو رول آف لا ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. رول آف لا آئے گا تو پاکستان متحد ہوگا کیونکہ اس کے بغیر دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی ہے، وہ کہتا ہے طاقتور غریب چھوٹے بڑے کے درمیان رول آف لا کے ذریعے ہی سب کو ایٹ پار لے کر آؤ، اور یہ اچھی بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اچھی بات کوئی بھی کرے، کوئی بھی سیاستدان کرے، خواہ وہ زرداری صاحب کریں خواہ وہ عمران خان صاحب کریں، کم سے کم ہمیں جو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ بیٹھنے والا وہ یہ تو مان لے کہ جناب یہ بات تو اچھی کر رہا ہے لیکن ان کے اوپر ہمارا یہ اعتراض ہے، لیکن وہ اس کی جانے والی ہر بات کو دوسرا بندہ کہے گا نہیں یہ بندہ بات ہی غلط کر رہا ہے. ہمارے ہاں پولرائزیشن کی جو ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے، یہ بڑے قابل افسوس ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہمارے سیاستدانوں سے لوگوں نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہوتا ہے، وہاں سے ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور فالوئنگ جو ہے وہ ایسی ڈیولپ ہوئے جا رہی ہے تمام سیاستدانوں کی کہ سوائے گالم گلوچ کے ایک دوسرے کو خلاف بولنے کے، ایون سگے بھائی بھی ہیں نا اگر ڈیفرنس آف اوپینین ہے. اچھا اگر آپ آج میں فرض کرو شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دوں گا تو پی ٹی آئی کے دوست کہیں گے کہ تم تو اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہو. میں اگر عمران خان کی کسی اچھی بات کو کہوں گا کہ اس نے اچھی بات کی ہے تو احسن اقبال صاحب کہیں گے نہیں تو آپ عمران خان صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے اس دن اچھی بات کی، میں نے ان کو ہر جگہ پہ کوٹ کیا آپ کی اس گفتگو کو، میں نے کہا اچھی بات کی، ایک بندہ ایڈمٹ کرتا ہے، لیکن کوئی بندہ اچھی بات کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو افسوس کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی ایک بیلنسڈ گفتگو کو یا اپنی ایک اوپینین کو، آپ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہمیشہ جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو لڑائی جھگڑا اچھا جو ڈیفرنس آف اوپینین رکھنا چاہتے ہیں اور جو کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کے ذریعے کہ گالم گلوچ کے ذریعے یا اس کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی وہ کریڈیبلٹی کو بھی لوز کر دیتے ہیں.